یونیک معلومات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک اور رہتی دنیا تک انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے رسم کے اعتبار سے شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں بتاتا چلوں کہ آج اس ترقی یافتہ دور بھی اس شادی جیسے عمل کو اتنا مشکل ترین بنا دیا گیا ہے، یا اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ ترقی یافتہ دور میں بھی آج بھی نسلیں شادی سے دور بھاگتی ہیں۔ میں بتا دوں کہ دنیا میں آج ہر لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کام کو آسان کیا جائے، مشکل سے مشکل کام کو ایزی کیا جائے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ شادی ایک ایسا عمل ہے کہ دن بدن اس دور میں لوگ اسے سخت اور مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ اس ترقی یافتہ دور میں پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ دنیا کے ہر کام اتنا آسان اور ایزی ہو جائے کہ ہر آدمی آسانی سے اسے انجام تک پہنچا سکے۔ لیکن جب بات آتی ہے شادی کی تو آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی شادی کے نام سے نوجوان نسل بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس سے دامن بچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور شادی جیسے ایک پاکیزہ عمل کو، نکاح جیسے ایک سنت کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آج یہ قوم ہر کام کرنے کو آسان سمجھتی ہے، لیکن جب بات آتی ہے شادی، جب بات آتی ہے نکاح کرنے کی، تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے مجھے برسوں انتظار کرنا پڑے گا۔ آخر ذمہ دار ہے تو کون؟ آخر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں کیوں پھیل رہی ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کا خالق ہوں، میں کسی کا مالک ہوں، میں اسے کھلاؤں گا، میں اسے پلاؤں گا، میں اس کے خرچ اٹھاؤں گا، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب لوگ اخراجات کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اولادوں کو مار دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے تمہیں رزق دیتا ہوں اسی طرح تمہاری اولادوں کو رزق دوں گا۔ لیکن آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم رازق ہیں، ہم رزق دینے والے ہیں، ہم خرچ چلانے والے ہیں۔ ارے آپ غور کریں، آپ بھی پیدا ہوئے تھے تو آپ کیا لے کر آئے تھے؟ تو اسی طرح آپ کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری ہے، باقی خدا خالق ہے، خدا مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہ جسے چاہے رزق دے اور جسے چاہے وہ بھوکا رکھے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس ترقی یافتہ دور میں بھی جب بات آتی ہے شادی کی، جب بات آتی ہے نکاح کی، تو ہم سے دور بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں جس عمر میں شادی کی جا رہی ہے اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھنا چاہوں گا کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں پوری انسانیت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ہر کام کم وقت میں کر لیں۔ جو کام ہم 2 سال میں کیا کرتے تھے وہ ہم 2 مہینے میں انجام تک پہنچا دیں۔ جس بچے کو ہم اسکول پہلے 5 سال یا 10 سال عمر میں بھیجا کرتے تھے، آج اس بچے کو ہم 2 سال عمر میں اسکول بھیجتے ہیں۔ جس بچے کو ہم جاب کے لیے پہلے 15 20 سال 25 سال عمر میں تیار کیا کرتے تھے، آج یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جتنا جلد سے جلد جاب حاصل کر لے۔ لیکن جب بات آتی ہے شادی کی، جب بات آتی ہے نکاح کی، تو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں نوکری کی، جاب کی، بڑے فائنینس کی، اور اسی طرح بڑے بنگلے کی، پراپرٹی کی، اور اس انتظار میں ان کی جوانی بھی غارت بھی رہی ہے، ان کی زندگی کی تباہ و برباد بھی رہی ہے، ان کا کیریئر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج جو شادی کے معاملے میں جو تاخیر ہو رہی ہے، جو رکاوٹیں آ رہی ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہے، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے وجوہات میں سے
ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج نوجوانوں کی شادی وقت پہ نہیں کی جا رہی ہے. آج ہر لوگ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب تک کہ نوکری نہیں ہوگی ہم بیٹے کی شادی نہیں کریں گے, جب تک کہ اتنا بینک بیلنس نہیں ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے. اور اسی انتظار میں اس کی عمر بھی ضائع ہو رہی ہے, اس سے قدم بھی بھٹک رہا ہے اور وہ گناہوں کے دلدل میں پھنسنے لگ رہا ہے. اس کی جوانی برباد ہو چکی ہوئی ہے, اس کی عزت پامال ہو چکی ہے. اس وقت لوگ کہتے ہیں کاش یہ فیصلہ میں پہلے کر چکا ہوتا. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا وہی ہے جو سماج چاہتا ہے, جو معاشرہ چاہتا ہے. کبھی کسی نوجوان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کس سے راضی ہیں. تو سوچیں کہ یہ جو تمام برائیاں ہیں اس کا ذمہ دار ہے کون. ایک آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا کہ جس شادی کو اتنا آسان قرار دیا گیا تھا کہ بس ایک لڑکا اور لڑکی دونوں ایجاب و قبول کریں اور دو وہاں پہ گواہ موجود ہوں تو نکاح ہو جائے گا, لیکن آج اس کے لیے اتنے سارے شرائط لوگوں نے بنا دیے ہیں کہ انسان ہر کام کرنا آسان سمجھ رہا ہے. نوجوان کے سامنے ہر چیز کو کرنا آسان دکھتا ہے, لیکن شادی کرنا اس کے لیے مشکل دکھتا ہے. تو سوچیں کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس سے بچنے کا صرف اور صرف طریقہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, خدا یہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ تم نکاح کرو 2 3 4. لیکن آج معاشرے میں اگر کوئی اپنے شادی کے لیے ایک مرتبہ بھی کہہ دے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو لوگ اسے برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ اسے الگ الگ جملے سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تمیز نہیں ہے, اس کے اندر تہذیب نہیں ہے. اور بالخصوص اگر تعلیم یافتہ فرد یہ کہے کہ میں اب نکاح کرنا چاہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جاہل انسان بھی شرم کرتا ہے, یہ پڑھا لکھا انسان کیسے باتیں کر رہا ہے. سوچیں کہ کیا حق بات کرنا کوئی جرم ہے, کیا سچ بولنا گناہ کا کام ہے, کیا اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا کوئی جرم ہے. تو میرے بزرگوں دوستو ہرگز ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت کو جانیں, ہم حقیقت کو ایکسپٹ کریں. اور میں بتا دوں جو بھی ماں باپ یا بڑے لوگ فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلہ کی قدر کرنی چاہیے, لیکن انہیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کا خیال رکھیں. ہم نوجوان کے تمام کاموں کے وقت ہم خیال رکھتے ہیں. مثلا نوجوان سے ہم پوچھتے ہیں تمہیں کیا کھانا پسند ہے, اور اس کے پسند کے مطابق ہم اس کے سامنے کھانا لا کر دیتے ہیں. نوجوان کا ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ اسے کیسا کپڑا پہننا پسند ہے, وہ جیسا پسند کرتا ہے ہم ویسا کپڑا لا کر دیتے ہیں. اسے جیسا گھر پسند ہوتا ہے ویسا گھر بناتے ہیں, جیسی گاڑی پسند ہوتی ہے ویسے ہم گاڑی لیتی ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اس کے انتخاب کرنے کی شادی کے لیے, جب بات آتی ہے شریک حیات کے انتخاب کرنے کے لیے, جب بات آتی ہے اس کے لیے ایک بیوی کے انتخاب کرنے کے لیے, تو وہاں پہ اگر نوجوان اپنی خواہش کا اظہار کر دے, وہاں پہ اگر نوجوان اپنا نظریہ پیش کرے تو لوگ اسے بدتمیز کہتے ہیں, لوگ اسے بے شرم کہتے ہیں اور بے حیا کہتے ہیں. سوچیں یہ کہاں کا فیصلہ ہے. معمولی چیزوں میں ہم اس کے پسند کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاں اسے جو کھانا پسند ہے وہی کھانا اس تک پہنچایا جائے, جو پہننا پسند ہے وہی کپڑے اسے دیے جائے, جو وہ پڑھنا چاہتا ہے وہی تعلیم اسے دی جائے, جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہی اس تک پہنچایا جائے. لیکن جب بات آتی ہے شادی کی, جب بات آتی ہے نکاح کی, تو وہاں پہ تمام لوگ اس کے برخلاف فیصلہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت پہ نظر ڈالیں, ہم حقیقت کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں, ہم حقیقت کو قبول کرنا سیکھیں. جس دن سے ہم نے حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا تو ہمارے معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائے گی. ہمارے گھر میں جو آج بے چینی ہے, ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں, ہمارے گھر میں جو ایک دوسرے سے نفرت ہے, انشاءاللہ العزیز وہ دیکھتے دیکھتے ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بس اللہ رب سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.